السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک کہانی لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک خاتون کے ہاتھ میں چاہے تو سلطنت کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے بنا دیر کیے بغیر ہم اس کہانی کے اور بڑھتے ہیں۔ یہ قصہ مابین شیطان اور ایک خاتون پہ ہے۔ کسی زمانے میں، یا پھر آپ بولتے خیال سے بنائی گئی ایک کہانی ہے۔ خاتون اور شیطان کی تکرار ہوتی ہے۔ شیطان کہنے لگتا ہے کہ خاتون تم ہی ہو کیا؟ خاتون کہنے لگتی ہے کہ جی ہاں، میں ایک خاتون ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ شیطان کہنے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک کمپٹیشن لڑنا ہے، مجھے آپ سے ایک مقابلہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاتون بہت کچھ کر سکتی ہے، خاتون یہ کر سکتی ہے، خاتون وہ کر سکتی ہے۔ مجھے تو کچھ یقین نہیں ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ واقعی ایک خاتون پہ اتنی طاقت ہوتی ہے۔ خاتون کہنے لگتی ہے کہ جی، اگر آپ شیطان کو کہہ رہی ہیں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ایک خاتون میں کتنی طاقت ہوتی ہے تو پھر ضرور اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو بتا دوں گی۔ شیطان کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خاتون کہنے لگتی ہے کہ جو سامنے درزی کی دکان دکھ رہی ہے، سامنے ایک ٹیلر کی دکان دکھ رہی ہے، اس دکاندار کو تم وسوسے کرنا ہے۔ بس وسوسے کرو اور لوٹ آؤ۔ اگر تمہارا وسوسہ کامیاب ہوا تو آپ بہتر، نہیں ہوا تو پھر میری باری، جب آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ چیلنج ایکسیپٹڈ۔ وہ اس ٹیلر کی دکان پہ گیا، ٹیلر کی دکان تک پہنچا اور آہستہ آہستہ سے اس ٹیلر صاحب کے کانوں میں وسوسے کرنا شروع کی۔ ٹیلر صاحب بے چین ہو گئے۔ ٹیلر صاحب بے چین ہوئے کہ ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے ہیں۔ اتنے برے خیالات آ رہے ہیں کہ اسے یقین نہیں ہے۔ اچانک شیطان نے کوشش کی بھٹکانے کی، وسوسے کرنے کی، مگر اس آدمی کا یقین پختہ تھا، یقین مضبوط تھا، کچھ کام نہیں آیا۔ اس آدمی کا اس شیطان پہ اس آدمی کو ذرا سے بھی وسوسے کا فرق نہیں آیا۔ شیطان اداس صورت لیے ہوئے اس خاتون کے پاس پہنچتا ہے۔ کہنے لگتا ہے کہ اے خاتون، میں نے لاکھ کوشش کی مگر میں ناکام رہا۔ میں نے اس آدمی کے ذہن میں یہ وسوسے کیا کہ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، تمہاری بیوی خیانت دار ہے، تمہاری بیوی برابر نہیں ہے، مگر یہ آدمی یقین ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے
اتنی وسوسے کی ہے کہ میں وسوسے کر کر کے تھک چکا اور میں واپس ناکام تمہارے طرف لوٹ آیا، مگر میں ناکام رہا۔ شاید اس آدمی کا یقین پختہ ہے اپنی بیوی پر۔ خاتون ہنسنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ کبھی کبھی تمہارا وسوسے بھی ناکام ہوتا ہے۔ اب تم دیکھ صرف میں اس آدمی کو برباد کس طرح کرتی ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر اب جائیے اور میں بس یہ تماشا دیکھتا رہوں گا۔ خاتون ٹیلر صاحب کے دکان پہنچنے لگی ہے۔ دکان میں جب پہنچی وہ خاتون تو اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا۔ خاتون کہنے لگی ٹیلر صاحب سے کہ یہ میرے پاس ایک کپڑا ہے جو تمہیں سلوانی ہے، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے اور تم کو یہ جلد از جلد سلوانا ہے، اور سلوا کے مجھے آج ہی کے آج دینا ہے، کیونکہ یہ کپڑا میرے بیٹے کی دلہن کو جانا ہے۔ آپ اسے بہترین ایک خاتون کے لباس میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ ایک خاتون ڈریس بنانا ہے۔ آدمی ٹیلر صاحب کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو آج ہی کی آج سلواتا ہوں، مگر پیسے زیادہ ہوں گے۔ خاتون کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پیسے زیادہ لینا ہے تو لیجئے، مگر تم مجھے جلد از جلد سلوا کے دو۔ یہ خاتون اس کپڑے کو ٹیلر صاحب کے کاؤنٹر پہ رکھتی ہے اور ایک بار یاد دلاتی ہے کہ یہ کپڑا میرے بیٹے کی دلہن تک پہنچنا ہے تو جلدی کرو۔ اگر تم جلدی کریں گے تو میرا بیٹا یہ کپڑا لے کے اس کے دلہن تک جا کے دے گا، اس کپڑے کو اس کے سسرال تک جا کے دے گا۔ دن بھر ٹیلر صاحب اس کپڑے کو سلوانے میں مصروف رہے۔ آخرکار یہ کپڑا مکمل ہو گیا، ایک بہترین خاتون کے لباس میں تبدیل ہو گیا۔ یہ خاتون آتی ہے کچھ دیر بعد اور کہنے لگتی ہے کہ ٹیلر صاحب، کیا میرا کپڑا تیار ہو گیا؟ کیا آپ نے سلوایا؟ ٹیلر صاحب کہنے لگتا ہے کہ جی ہاں، آپ کا کپڑا مکمل ہو گیا، سلائی مکمل ہو گئی۔ ادھر سے پیسے لیے، ادھر سے کپڑا دیے۔ خاتون اس کپڑے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس دکان سے جانے لگی، اور ظاہری بات ہے کہ رات ہو چکی، اس لیے ٹیلر صاحب کو بھی دکان بند کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ ادھر کا ادھر سامان رکھنے کے بعد دکان سے باہر ہو کے شٹر ڈاؤن کر کے دکان کو کلوز کر کے گھر جانے لگا۔ خاتون اپنے راستہ گئی اور ٹیلر صاحب اپنے راستہ گئے۔